پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ، اس تصور کائنات کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے، وہ ہے تو تقویٰ ہوگا، فرما برداری۔ اب جو یہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے اینٹوں سے بنی، فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر، ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو، جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ بن گئی، پوٹینشیل ڈینجر کا مقام ہے، پوٹینشیل ویکنس۔ پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسئلہ وہ مضبوط ہو، سیمنٹ سبسٹنس، چونا ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، مضبوط ہو، مارٹر مضبوط۔ تو ایک تو ہے ایک ایک فصیل، ایک ایک بردہ مومن، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ان کو جوڑنا ہے، جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کر، وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن ہے جو جوڑے گا۔ بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاؤس از یکائنی مسلمان زندہ۔ دونوں اشعار سن لی۔ مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے، پیکرے ملت سے قرآن زندہ ہے۔ ملت کا یہ جسد جو ہے، اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن سے۔ ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوس اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس۔ ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے، اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے، تو در حقیقت ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوس اعتصامش کن، جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے، مضبوطی سے تھامو حبل اللہ۔ ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدا ہی کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہو، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ مارٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے، جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ، مضبوطی سے تھامو۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے، حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ معجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے ایسا ہی۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا۔ یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فیہ ذکرکم، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہیں فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا۔ آج جو حالات پاکستان کے، جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے کھینچا تھا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے میثاق میں اس ماہ کے پرچے میں وہ آ چکا ہے تفصیل، لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ، اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود ہیں۔ ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں۔
اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکو۔ آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے۔ ویسے تو پوری امت کا کام یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر امت سو گئی ہو تو ان میں سے جو بیدار ہو جائیں، جو جاگ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت ودن امت، پارٹی ودن پارٹی، بڑی امت میں ایک چھوٹی امت کی شکل اختیار کریں اور ان کے کام صرف تین ہوں۔ عہد کر کے اٹھیے اگر ان باتوں کی سچائی اور صداقت کی دل گواہی دے کہ یہ تین کام ہو جائیں ہمارے مقصد، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دعوت خیر، بھلائی کی دعوت۔ انشاءاللہ اس بدھ کو جو یہ قسط آ رہی ہے میری، اس میں اسی آیت پر گفتگو ہے، اسی لیے مجھے بڑی سہولت ہے کہ میں اس وقت اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس بدھ کو انشاءاللہ جو آئے گی اس میں کوئی ناغہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ اس میں اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ تو اس میں اسی آیت پر اور پھر دو اور قسطیں آئیں گی جو اسی موضوع پر۔ ایک میں نے مولانا امیر التبلیغ مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا اقتباس دیا ہے طویل۔ یہ امت، ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے، امت پناہ ہم سے چلا گیا، کہتے ہیں ہم امت ہیں، امت ہونے کا وصف ختم ہو چکا۔ وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ آج کوئی امت محمد یا امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، جو چیز بالفعل موجود ہے وہ کچھ مسلمان اقوام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ نام سے کوئی شے موجود ہے، لیکن اسے وجود میں لانا ہے، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہو مقصد عمل کے لیے، یہ ہو ہدف اپنی صلاحیتوں کے صرف کے لیے، یہ ہو میدان۔ دکھائیے جولانیہ اس میں، آئیے مل جل کر ایک امت بنیے، ایک اجتماعی قوت بنیے۔ اللہ کرے گا تو یہی قوت، اسی کو وسعت حاصل، اسی سے وحدت ملے گی، اسی سے اتحاد ہوگا، اور یہ ہوگی وہ شے کہ جس کی اس وقت ہمیں سب سے زیادہ شدید ہے۔
ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اندازہ کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کا حق تھا کہ اس کا اندازہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ تو بذات ہی قوی ہے، زبردست ہے اور مختار مطلق ہے، عزیز. اس آیت کے اندر بھی جو بڑی عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی. آپ کو معلوم ہے، یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی، شرک کہتے کسے؟ ایک اللہ، بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے اللہ ماننا. ایک مہادیو کو مانا لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کی ایک فوج بھی مان لی. ایک بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ بھی مان لیا اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز ان کی پوری ایک فوج بھی مان لی. بڑا اللہ بھی مان لیا، چھوٹے آلہہ بھی مان لیے. تو شرک اس کا نام ہے. اب اللہ جو بڑا اللہ مہادیو جو کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے، اگر اس کی صفات کا کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ انسان کو ہو جائے تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں. ہوتا کیا ہے، انسان اپنے چھوٹے سے ذہن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ذہن کے پیمانوں پر ناپنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ تصور جو ہے پچھلے زمانے میں جاتا تھا طاقتور ہستی، با اختیار ہستی، تو بڑا بادشاہ، بس اس سے آگے کا کوئی تصور تو نہیں تھا. اب بڑا بادشاہ جو ہے، ظاہر بات ہے، نمبر ایک اس کی حکومت جو قائم ہوتی تھی وہ اس کے جو نیچے ہوتے تھے نائبین، اس کے سردار، اس کے لارڈز اور اس کے جو ہے منصبدار، ان کے بل پر حکومت قائم ہوئی. آخر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے 2 ہاتھ 2 آنکھیں 1 ناک 2 پاؤں، اس کے سوا تو کچھ نہیں تھے. وہ اکیلا کیا کر لیتے؟ اکیلا چنا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. لہذا اس کی حکومت قائم تھی اپنے نائبین سلطنت کی بنیاد پر، جاگیرداروں کی بنیاد پر. جو بھی اس کے منصبدار ہوتے تھے، 30 ہزاری منصبدار، 50 ہزاری منصبدار، اور وہاں آپ یورپ میں انہیں کہتے تھے لارڈز ہیں. یہ ہے در حقیقت کہ جن کی بنیاد کے اوپر بادشاہ کی بادشاہت آئی. تو انہوں نے تصور کیا کہ اللہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، مان لیا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کے نائبین سلطنت ہیں، وہ نائبین سلطنت کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتا. چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو، جو کہ در حقیقت اللہ کے کارندے ہیں، جس کا صحیح تصور کیا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے قطعاً اس کے اندر نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. انہوں نے ان فرشتوں کے تصور کو بگاڑ کر یہ دیویاں، دیوتا، خدا، یہ چھوٹے خدا بنا لیے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے. آخر 50 ہزاری منصبدار جو ہے اس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے. 30 ہزاری منصبدار کے پاس بھی کچھ نفری ہوتی ہے، کچھ طاقت ہوتی ہے، کچھ اختیارات ہوتے ہیں. لہذا انہوں نے یہ در حقیقت دیوی دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز وغیرہ جو ہیں، یہ ایمان باللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کہ انہوں نے ملائکہ کو با اختیار مان کر اب ان کو بھی ان کے لیے مورتیاں بنا لی، ان کے لیے تصویریں بنا لی، ان کے لیے اپنے تخیل سے، اپنے تصور سے شکلیں بنا لی. پھر ان کے خاندان بنا لیے، فلاں کی بیوی فلاں دیوتا کی وہ بیوی جو ہے وہ اس کی دیوی. اس طریقے سے ایک نظام جو ہے خاندانی گھڑ لیا اور انہیں وہ دیویاں اور دیوتا بنا لیا. انہوں نے سمجھا کہ جیسے بڑے سے بڑے شہنشاہ کی شہنشاہی بھی نائبین سلطنت کے بل پر قائم ہے، اسی طرح اللہ کی بادشاہت جو ہے تو سب سے بڑا بادشاہ وہ اللہ بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ. لیکن یہ کہ اس کی بادشاہی بھی ان نائبین سلطنت کی بنیاد پر قائم ہے. لہذا ان کی کچھ نہ کچھ دنڈوت کرو، ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوجا کرو، پاٹ کرو، کچھ ان کو دھو، کچھ ان کا دھون پیو، کچھ انہیں خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا نا، یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. یہ تصور کیا ہے؟ انسان نے اللہ کو ایک بہت بڑے بادشاہ یا بہت بڑے جاگیردار کی شکل کے اندر دیکھا اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ تو خود قوی ہے. ان اللہ لقوی عزیز. اس کی قوت جو ہے فرشتوں کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے، کوئی نائبین سلطنت نہیں ہے کہ جن کے اوپر اس کی طاقت کا دار و مدار ہو. بذات ہی قوی ہے، بذات ہی عزیز ہے. اس کی قوت اور اس کا اختیار جو ہے وہ اپنی ذات میں ہے، کسی اور کے سہارے قائم نہیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے سوچا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے تو آخر وہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے انسان کو زیادہ مطلوب تو بیٹے ہوتے ہیں کہ اس سے اس کا نام چلتا ہے، لیکن زیادہ محبت بیٹیوں سے ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی بیٹی جو ہے کوئی اپنے باپ سے فرمائش کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ کے لیے اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کی فرمائش کو رد کرنا.
اس طریقے سے عرب والوں نے کیا سمجھا، یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خدا اپنی ان بیٹیوں کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دیں گی تو بس کیا کہنے، پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، ان کی مورتیاں بنائی۔ لات، عزیٰ، منات یہ سب مؤنث نام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور صاف انہوں نے کہا وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔ اختیار مطلق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی شخص اپنی پیاری بچی کی کسی بات کو رد کرتا ہے؟ اللہ بھی اپنی بیٹیوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، لہذا ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو۔ اسی طریقے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کی بات وہ ٹال نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہو، یا بڑے سے بڑا انسان ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی۔ اب اگر میں اپنے دوست کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میرے کام نہیں آئے گا۔ تو دوستیاں پالی جاتی، باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے۔ بھائی بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دوست ہے۔ اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی، ماننی پڑتی۔ اسی سے تصور بنا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے، بالکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے، اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہے جھکائے رکھتے تھے، لیکن ان کے تقویٰ، ان کے زہد کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لہذا اولیاء اللہ کو بھی خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ چنانچہ یہ بات تقریباً اجماعی ہے کہ یہ جو قوم نوح کے بت تھے، وہ بت تمام کے تمام اولیاء اللہ، اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے تھے، بڑے نیک لوگ، زاہد و عابد، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے، ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے تھے۔ اب آج ہمارے یہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا۔ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے دوستوں کی بات تو رد نہیں کر سکتا نا۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا۔ بادشاہ ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، عام ایک کاشتکار جو ہے غریب، وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا ہو کس بلا کا نام ہے، اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے جو چاہے کرتا ہے، جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے گا، جس کا جو چاہے کام کرے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات مطلق ہیں، بس جاگیردار۔ اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے، یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، یا اللہ کے بیٹے بنا لیے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل سبب۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے۔ اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بذات ہی القوی ہے، اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے، جو چاہے جب چاہے بغیر کسی فرشتے کو بیچ میں لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ آنے واحد کے اندر اس کا ایک حرف کن ہوگا اور بڑی سے بڑی بات ہو جائے گی۔ ہاں وہ چاہے تو فرشتے کو بھیج دے گا، جاؤ یہ کام اس طرح کر دو، لیکن انہیں اس سے زیادہ حیثیت فرشتے کی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے فرشتادے ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اولیاء اللہ کے دوست ہیں، یقیناً کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں اختیار مطلق نہیں ہے کہ جس کو چاہے بخشوا دے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کی چاہے گا شفاعت سنے گا، مانے گا، جس کو اجازت دے گا وہ صرف شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ دل پر اجاگر ہو جائے گی۔ اب اسی پر قیاس کیجئے، جو اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لے، جو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لے، کیا وہ دنیا میں کسی اور شے کا پرستار ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حسن، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کا علم کامل اگر کوئی اندازہ ہو جائے تو کیا آپ اپنے نفس کے غلام بن سکیں گے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ وطن کو معبود بنا سکیں گے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ کیا آپ نیشنلزم کے بخار میں مبتلا ہو سکیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جھوٹا نظریہ جو ہے
ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. کمیونسٹوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس لیے کہ ایک آئیڈیل خواب ان کو انہوں نے دیکھا کہ کلاس لیس سوسائٹی ہمیں بنانی ہے جس میں استحصال نہ ہو، جس میں کسی پر جبر نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. ایک خواب تھا، تصور تھا. وہ ایک دن کے لیے بھی نظام قائم نہیں ہو سکا، لیکن جن لوگوں نے اس تصور کے اور اس خواب کو قبول کر کے جانیں دی ہے، آپ ان کا تصور کیجئے. ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، ساری ہستی لٹا دی، لوگوں نے جانے دے دی. تو لیکن یہ کہ اللہ کا اگر انسان کو اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کے علم کامل، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہر آن موجود ہونا، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رگے جان سے بھی قریب تر ہونا، یہ ساری اس کی صفات کمال جو ہے اگر واقعتاً اس کی کوئی جھلک انسان دیکھ پائے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں دیکھ پائے. ایک یہ کہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ اور شے ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے، اگر یہ آپ کا حال بن جائے، اگر یہ آپ کی وجود کے اندر سرایت کر جائے، تو یہ ہے پھر سب سے اونچا مقام. یہ ہے کہ جس سے پھر آپ بری ہو جائیں گے ہر نوع کے شرک سے. کیا فرشتے اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء اور رسول. انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کے ایک کام کے اوپر معمور ہے. وہ تو کامتے رہتے تھے کہیں ہم سے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے تو کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ پکڑے جائیں کہ یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ شاید ہماری طرف سے تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی ہو رئی. ان کا حال تو یہ ہوتا تھا. اولیاء اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے میں صرف کی ہے. خود ان کی اپنی زندگی دیکھو، وہ مکمل عبد تھے. سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد الرسول اللہ جو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی نسبت عبدیت مقدم ہے، نسبت رسالت مؤخر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدیت مقدم ہے، رسالت مؤخر ہے اس پر. آپ کی اصل نسبت جو ہے میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسا مقام آتا ہے کہ بہت ہی شفقت اور محبت اور اپنائیت کا اظہار ہو حضور کے لیے، وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو واضح کیا جائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ کیا تھا؟ اس قدر بڑا واقعہ ہو رہا ہے، معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن کیا عبد کا لفظ لایا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئے. عبدہ جو ہے وہ اصل نسبت ہے. سورہ کہف کے اندر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عبدیت ہے اصل نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اگرچہ آپ کی عمر جو ہے عام اعتبارات سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ آخری ایام میں آپ کا جسم بھاری بھی ہو گیا تھا، اور آپ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے. اس پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ اپنے کو کیوں اتنی مشقت جھیل رہے ہیں، کیوں آپ اتنی تکلیف جھیل رہے ہیں؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ، اول تو آپ کے گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی خطا کسی درجے میں اگر کوئی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر چکا ہے. تو حضور کا کیا جواب تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہوئی ہیں، جو انعامات ہوئے ہیں، اللہ نے مجھ پر جو فضل فرمایا ہے، اللہ نے مجھے جو مقامات عالیہ عطا کیے ہیں اور جو مزید عطا کرنے کا وعدہ کیا، مقام محمود یہ مجھے عطا کیا جانا ہے، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. میں رات کو کھڑا ہو کر یہ مشقت جھیل رہا ہوں، میرے پاؤں جو ہے ان پر ورم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں یا رسول ہوں، عظیم ترین شخصیتیں ہوں، ان کا اصل جو ہے، جو سرمایہ افتخار ہے ان کے لیے، وہ تو عبدیت ہے. یہی وجہ علامہ اقبال نے بہت خوب انداز میں کہا ہے، جو معراج کی کیفیت کو بیان کیا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار وہ منتظر. اب یہ شعر جو ہے اس وضاحت چاہتا ہے، عبد تو سبھی ہے، خواہشات کا بندہ، نفس کا بندہ، دولت کا بندہ، وطن کا بندہ، یہ سب بندے ہیں، سب بندگی تو ہے. عبد دیگر عبدہو، صرف اسی کا بندہ بن جانا، سب سے ہٹ کر، سب سے آزادی پا کر. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ عبدہو جو صرف اللہ کا بندہ بن چکا ہو،
عبدہو چیز دیگر، یہ شیء اور ہے، ما سراپا انتظار او منتظر، ہم تو ہمیشہ انتظار میں رہتے کہ کبھی اللہ کی کوئی تجلی، کوئی کرن جو ہے وہ ہم میں بھی نصیب ہو جائے، اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا شب معراج میں، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، ہم منتظر ہیں، وہ منتظر تھے۔ ما سراپا انتظار، منتظر عربی میں معنی ہوں گے انتظار کرنے والا، اور منتظر مفعول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، وہ منتظر، ان کا تو انتظار ہو رہا تھا، استقبال کی تیاریاں ہو رہی۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جب انسان صرف اس کا بندہ بنے، اور صرف اس کا بندہ کب بنے گا؟ جبکہ حقیقت لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، کوئی درمیانی مقاصد ہو سکتے ہیں، آخری مقصد اللہ۔ چھوٹی محبتیں ہو سکتی ہیں، اولاد سے بھی کرو، بیویوں سے کرو، بیویاں شوہروں سے کرے، اپنے وطن سے بھی کرو، لیکن یہ کہ سب محبتیں جو ہے وہ ایک محبت کے تابع ہو جائے، اللہ کی محبت کے تابع۔ یہ ہے لا محبوب الا اللہ، محبوب حقیقی، محبوب مطلق اللہ کے سوا کوئی، مطلوب حقیقی، مطلوب مطلق اللہ کے سوا کوئی، مقصود حقیقی، مقصود مطلق اللہ کے سوا کوئی۔ اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شے کو اپنا مقصود اور آدرش اور آئیڈیل اور نصب العین بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ذہن وہاں تک پہنچا ہی نہیں، اس کے بازو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی کمند کو پوری اونچائی تک پہنچا سکتا۔ یزداں بکمند داور ہے ہمت مردانہ، یہ ہمت مردانہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے مطلوبیت اور مقصودیت اور محبوبیت کی کمند جو ہے وہ جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چپک جائے، درمیان ہی میں کہیں اٹک گئی ہے، کہیں اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، مطلوب بنا لیا ہے، کہیں وطن کو بنا لیا ہے، کہیں قوم کو بنا لیا ہے، کہیں کسی نظریے کو بنا لیا ہے، نظام کو بنا لیا ہے، انسانیت کو بنا لیا ہے۔ یہ سب جو ہے در حقیقت کیوں ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے، اس کے کمال و جمال کا، اس کے حسن کا، اس کی صفات کمال کا اندازہ نہیں کر پائے۔ دیکھیے قدر جو ہے عربی زبان میں اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے بلکہ انگریزی میں ویلیو، اور جب یہ ورب کے طور پر آئے گا ٹو ایویلیویٹ، ہر شے کی آپ ایک قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں، یہاں یہ ورب کے طور پر آیا، قدر ویلیو ہے، اور قدر جب آیا قدر یقدر، اس کے معنی کیا ہے؟ ٹو ایویلیویٹ۔ تو یہ اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، اللہ کی صفات و ذات کی کوئی جھلک جو ہے صحیح معنی میں دیکھ نہ سکے، اس لیے ان کی کمند کہیں درمیان میں اٹک کر رہ گئی ہے، ان کا مقصود و مطلوب ذات باری تعالیٰ کے سوا کچھ اور بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں موحد توحید پرست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔